نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محتشم ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کی توفیق اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے ماہ رمضان المبارک کی ان پرنور ساعتوں میں آج ہم رمضان المبارک اور درس مواخات کی اس تیسری اور آخری مجلس میں حاضر ہیں۔ اس سے پہلے دو نشستوں میں ہم نے رمضان المبارک کا پیغام اخوت اور درس مواخات کے حوالے سے ماہ رمضان کے مختلف معمولات کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ آج کی اس مبارک نشست میں ہم ماہ رمضان کے چند دیگر معمولات اور ان معمولات کے ذریعے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے جو پیغام اخوت ہے، پیغام مواخات ہے، انسانی بھائی چارے اور انسانی ہمدردی کا پیغام ہے، آج انشاءاللہ بتوفیق الہی ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ خالق کائنات ہمیں اس حق کے پیغام کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ ہم نے رمضان المبارک کے 3 عشروں کا ذکر کیا تھا اور ان میں سے ہر ایک عشرہ رحمت میں بھی پیغام اخوت ہے، عشرہ مغفرت میں بھی پیغام اخوت ہے، پھر آخری عشرہ جو جہنم سے رہائی کا عشرہ ہے اس میں بھی پیغام اخوت ہے، اور پھر رمضان المبارک کے روزے کے جو معمولات ہیں ان معمولات پر بھی اگر غور و فکر کریں تو سب سے پہلے ہم سحر اور افطار کے معمولات کو اگر لے لیں تو ان میں بھی ایک پیغام اخوت ہے، اور وہ پیغام اخوت کیا ہے؟ خالق کائنات نے مختلف عبادات انسان کے اوپر فرض اور واجب کی ہیں۔ جیسے نماز ہے، اس کا ایک مقررہ وقت ہے، اسی طرح روزہ کی عبادت ہے، اس کے لیے ایک مخصوص مہینہ ہے، مگر فرق یہ ہے کہ نماز کا جو وقت شریعت نے مقرر کیا ہے اس وقت کی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے۔ اس ابتدا اور انتہا کے درمیان جس وقت بھی آپ چاہیں اس عبادت کو ادا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ظہر کی نماز کا وقت آج کل کم و بیش کوئی 12 بجے شروع ہوتا ہے اور 4:30 بجے تک ظہر کی نماز کا وقت رہتا ہے، تو کوئی شخص اگر 12:15 بجے بھی نماز پڑھے تب بھی اس کی ادا ہے، 1 بجے پڑھے تب بھی ادا ہے، 3 بجے پڑھے تب بھی ادا ہے، 4 بجے پڑھے تب بھی ادا ہے۔ تو ہر آدمی اپنے اپنے سہولت کے حساب سے اس نماز کو ادا کر سکتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ باجماعت نماز کے لیے بھی مختلف مساجد کے اندر اس کی ٹائمنگ مختلف ہوتی ہے، کیونکہ وہ سب ٹائم کے اندر ہے۔ مگر روزے کی جب سحر اور افطار کو ہم دیکھتے ہیں تو یہاں وقت کے اندر یہ گنجائش نہیں رکھی گئی کہ کوئی شخص چاہے تو وہ اپنے روزے کے لیے سحر کا اہتمام کوئی 2 بجے کر لے، کوئی 3 بجے کر لے، کوئی 4 بجے کر لے، کوئی 5 بجے کر لے، 3-4 گھنٹوں کا فرق نہیں ہے، بلکہ اس روزے کی سحر کا اہتمام کرتے ہوئے ہر ایک نے جو ایگزیکٹ ٹائم ہے، مثال کے طور پر اگر 3:30 بجے کا ٹائم ہے روزہ بند ہونے کا، یا آج کل جو ٹائم چل رہا ہے وہ تقریباً کوئی 3:45 بجے کا چل رہا ہے، اس ٹھیک 3:45 بجے ہر ایک نے اپنا روزہ بند کر دینا ہے، اس کے 1 منٹ بعد بھی کسی کو کھانے پینے کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح افطار کے معمولات کو اگر ہم دیکھیں تو غروب آفتاب سے پہلے کوئی شخص بھی اپنا روزہ افطار نہیں کر سکتا۔
ہر ایک نے اسی مقررہ وقت کے اوپر افطار کرنا ہے، اور دوسری طرف اس روزے کو لیٹ کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر روزے کی افطار کا وقت شروع ہوتا ہے کوئی 6:45 بجے، 6:40 یا 50 منٹ کے اوپر وقت شروع ہوتا ہے، تو کوئی 50 منٹ پر افطار کر رہا ہے، کوئی 7 بجے افطار کر رہا ہے، کوئی 7:15 کر رہا ہے، نہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک کہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرے گی، اور سحر کے لیے حضور نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی کہ جب سحری کرنے میں تاخیر کرے گی۔ تاخیر سے مراد یعنی آخری وقت کے اندر، اور جلدی سے مراد یعنی جو ہی سورج غروب ہوا ساتھ ہی افطار شروع ہو گیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس میں امیر ہے، غریب ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، ایک مخصوص ٹائم کے اندر سب ایک ہی وقت کے اندر روزہ بند بھی کر رہے ہیں، اور ایک ہی وقت کے اندر سب اپنا روزہ کھول بھی رہے ہیں۔ تو لہٰذا ایک ہی وقت کے اندر پورے ایک علاقے کا، مثلا تمام اہلیان لاہور کا اور تمام اہلیان پنجاب کا 1-2 منٹ کے فرق کے ساتھ مختلف شہروں میں ایک ہی وقت کے اندر سحری بھی کرنا، افطاری بھی کرنا، یہ سب سے بڑی ایک واضح مثال ہے پیغام اخوت کی، بھائی چارے کی، مواخات کی اور اجتماعیت کی، اور یہ اجتماعیت اللہ پاک نے اس روزے کے عمل میں رکھی۔ پھر اسی طرح یہ تو سحر اور افطار تھا، اب افطار کے اندر بھی تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو پیغام اخوت دیا، وہ پیغام اخوت کیا ہے؟ فرمایا تم اپنے ایک مسلمان بھائی کا اگر روزہ افطار کرواؤ گے تو خالق کائنات اس روزہ افطار کروانے کی وجہ سے جتنا اجر اس روزہ رکھنے والے کو عطا کرے گا اتنا ہی افطار کروانے والے کو بھی عطا فرما دے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک شخص اللہ کی خاطر صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہا، پیاسا رہا، اپنی خواہشات نفس سے رکا رہا، اتنا بڑا صبر، اتنی بڑی قربانی اس نے اللہ کی خاطر دی، اور معلوم نہیں کہ اس پر اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ سے کتنا اجر عطا کرنے والا ہے۔ وہ صحیح حدیث پاک کو اگر اٹھائیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خالق کائنات نے فرمایا لوگوں تم روزے کے اجر کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے، الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ فقط میرے لیے ہے اور اس کی جزا کو میں ہی بہتر جانتا ہوں کہ روزے دار کو میں نے کتنی جزا دینی ہے، اس کا کیا بدلہ دینا ہے، اس کا کیا صلہ دینا ہے۔ تو معزز ناظرین، اگر غور کریں تو روزہ دار کو اللہ پاک نے وہ جو صلہ اپنے حضور سے اور اپنی بارگاہ سے روزہ رکھنے پر عطا کرنا ہے، تاجدار کائنات نے اخوت کا پیغام یہ دیا کہ اگر تم اپنے مسلمان بھائی کو اگرچہ ایک کھجور کے ساتھ ہی روزہ افطار کروا دو، پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ ہی، دودھ کے ایک کپ کے ساتھ ہی روزہ افطار کروا دو، تو رب کائنات وہ جو اجر اس نے اس روزہ دار کے لیے مخفی رکھا ہوا ہے اتنا ہی اجر اس روزہ افطار کروانے والے کو بھی عطا فرما دے گا۔ تو یہ ایک موٹیویشن ہے، یہ ایک اخوت اور بھائی چارے کا پیغام ہے کہ ہر شخص جو اپنے لیے پسند کرتا ہے کھانا پینا، اپنے اس کھانے پینے میں، اس افطار میں اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی شریک کرے۔ اس سے بہتر پیغام اخوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی موٹیویشن دی گئی ہے کہ اتنا اجر اللہ پاک تمہیں کھجور کے ایک دانے کے بدلے اور پانی کے گھونٹ کے بدلے عطا کر رہا ہے، اور جو کسی کو اللہ کی طرح طرح کی نعمتوں سے روزہ افطار کروائے گا، پیٹ بھر کے کھلائے گا، جتنا اس میں اخلاص ہوگا یقیناً اس کا اجر اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ پھر اسی طرح اگر تھوڑا سا آگے چلیں، اس روزے کے دیگر معمولات کے اندر بھی اللہ رب العزت نے کس قدر پیغام اخوت رکھا۔ آئیے، اگر کوئی شخص ماہ رمضان المبارک میں بغیر کسی عذر شرعی کے اپنا روزہ توڑ بیٹھے، عذر شرعی کیا ہے؟ نہ وہ مسافر ہے، نہ وہ مریض ہے، نہ وہ کوئی خاتون جو خاص ایام ماواری ہیں اس کے، یعنی حیض اور نفاس کے دن وہ بھی نہیں ہیں، اور علاوہ اس کے یعنی وہ حاملہ بھی نہیں ہے، وہ دودھ پلانے والی ماں بھی نہیں ہے، اور کوئی اس کا شرعی عذر بھی نہیں ہے روزہ توڑنے کا۔ بلا وجہ اگر اس نے روزہ توڑ دیا، اس روزہ توڑنے پر خالق کائنات نے فرمایا کہ اس روزہ توڑنے پر اس کو جو بطور جرمانہ وہ اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اب یہ کفارہ جو ہے یہ تو اللہ کے عذاب سے، یعنی اس روزے پر جو گرفت ہونی تھی اس سے بچنے کے لیے ہے، باقی اس روزے کے بدلے میں پھر ایک روزہ بھی رکھنا ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کفارہ کیا ہے۔ تو کفارے کی 3 صورتیں قرآن مجید میں اللہ پاک نے بیان کی ہیں۔ پہلی صورت بیان کی ہے کہ اگر ہو سکے تو غلام آزاد کرتا،
تو غلام کو آزاد کرنا یہ بھی بڑی اخوت اور بھائی چارے کی مثال ہے کہ ایک انسان کو آزادی دینا، اس کو غلامی سے نجات دلانا، یہ پہلی صورت ہے کفارے کی۔ پھر دوسری صورت یہ ہے کہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھ لو، اور تیسری صورت پھر قرآن مجید نے بیان کی کہ اگر روزے بھی نہیں رکھ سکتے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ اب 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کے 2 وقت کھانا کھلانا یا ان کو کپڑے پہنانا، اب حاضرین معزز ناظرین، اگر آپ اس پر غور کریں تو اس سے بہتر اخوت کی مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بہتر انسانی بلائی، انسانی خیرخواہی اور انسانی ہمدردی اور انسانی بھائی چارے کی مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ روزہ آپ نے توڑا۔ اب جو بات بڑی قابل دھیان اور قابل توجہ ہے وہ یہ کہ روزہ یہ حقوق العباد میں نہیں آتا، روزہ حقوق اللہ میں آتا ہے۔ تو جب روزہ آپ نے توڑا، حقوق اللہ میں ہے اس کا شمار، چکے لہذا کس کے حق میں کمی ہوئی، کس کے حق میں کوتاہی کی؟ مخلوق کے حق میں نہیں، خالق کا حق، اس حق میں کمی ہوئی، کوتاہی ہوئی۔ تو جب خالق کے اپنے اس کے حق میں کمی ہوئی تو اس کا ازالہ وہ مخلوق کی خدمت کے طور پر نہیں بلکہ ایکچول، یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس کے حق میں آپ نے کمی بیشی کی، معافی کے بھی اسی سے خواستگار ہوں، اللہ کے حضور توبہ کریں، معافی مانگیں یا اس کے حق میں مزید کچھ کریں۔ مگر خالق کائنات نے یہاں اخوت کا، انسانی ہمدردی کا پیغام دیتے ہوئے فرمایا لوگوں بے شک حق میرا تھا، کمی میرے حق میں ہوئی، مگر میرے حق کو بھی مجھ سے معاف کروانا چاہتے ہو تو میری مخلوق میں غریبوں، مسکینوں، یتیموں، کمزوروں، بیواؤں اور بے قصوں اور بے بسوں میں سے 60 لوگوں کو اگر پیٹ بھر کے کھانا کھلا دو گے، غریب کے چہرے پر اگر مسکراہٹ آ گئی تو میں تمہیں اپنا حق بھی معاف فرما دوں۔ اس سے بہتر یعنی انسانی بلائی اور انسانی خیرخواہی کا پیغام اور کیا ہو سکتا ہے کہ کفارے کے طور پر بھی اللہ نے اپنی مخلوق کی خدمت کو اپنے حق کی معافی کا ایک وسیلہ اور ایک ذریعہ بنایا۔ پھر اسی طرح تھوڑا سا اور آگے چلے، یہ تو روزہ توڑنے کی صورت میں کفارہ تھا۔ اب اگر کوئی شخص بلا عذر شرعی روزہ توڑ نہیں رہا مگر اس کو ایسا عذر لائق ہو گیا، یعنی ایسی بیماری لگ گئی کہ جس بیماری کے اب ٹھیک ہونے کا امکان کوئی نہیں رہا، عمر رسیدہ ہو گیا، 70 سال، 80 سال، 90 سال کی عمر ہو گئی، اب اس کے صحت یاب ہونے اور دوبارہ جو ہے وہ تندرست اور توانا ہونے کے امکانات ہی ختم ہو گئے، اب اس کے بعد آگے موت ہے، تو کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ اور عمر کے اس حصے میں ہے کہ آگے صحت مند ہونے کے امکانات بھی نہ رہے اور بیماری ایسی ہے کہ اس میں روزہ رکھنا اس کے لیے ممکن بھی نہ رہا، تو ایسی صورت میں پھر قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، ایسے لوگوں کے لیے کہ جو روزہ کی بالکل طاقت نہ رکھ سکتے ہوں اور آئندہ اس کو روزہ کی طاقت آنے کا امکان بھی کوئی نہ ہو تو وہ اللہ کے حضور کیا کرے؟ فدیہ ادا کرے اپنے روزے کا۔ اور وہ روزے کا فدیہ کیا ہے؟ ہر روزے کا فدیہ ایک مسکین، فدیۃ طعام مسکین، یعنی ایک مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلانا۔ تو اب 30 روزے یا 29 روزے ہیں، وہ اگر اپنے اس عذر کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے نہیں رکھ سکا اور آئندہ اس کی قضا کے بھی امکانات نہیں ہیں تو 29 دن یا 30 دن ہر روز ایک مسکین کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا رہے، خالق کائنات بطور فدیہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر کے اسے روزے سے بری فرما دے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس فدیہ کے اندر بھی انسانی خدمت ہے، انسانی بلائی ہے، انسانی خیرخواہی ہے۔ تو یہاں بھی اس سے بہتر پیغام اخوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ کفارہ تھا تو اس میں بھی انسانی بلائی کا پہلو رکھا گیا، فدیہ تھا تو اس میں بھی انسانی بلائی کا پہلو رکھا گیا، اور پھر اور تھوڑا آگے چلے تو کوئی شخص اگر اسے کوئی عذر بھی لاحق نہیں تھا، اس نے روزہ توڑا بھی نہیں اور وہ اپنے پورے مہینے کے روزے مکمل بھی کرتا ہے، صبح سے لے کر شام تک اللہ کی خاطر وہ صبر بھی کرتا ہے، وہ پیاس بھی برداشت کرتا ہے، بھوک بھی برداشت کرتا ہے، اپنے آپ کو خواہشات نفس سے روکے بھی رکھتا ہے، تو روزے تو اس نے مکمل کر لیے، مگر اس روزے کے عمل کے دوران انسانی بشری تقاضوں کے مطابق اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، کہیں اس کی زبان سے جھوٹ نکل گیا، کوئی لغو بات نکل گئی، کسی کا دل دکھا دیا، یا روزے کے آداب کے خلاف کوئی عمل اس سے سرزد ہو گیا،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنے روزے کو ان تمام لغویات اور تمام کمزوریوں اور کوتاہیوں سے اگر پاک کر کے اللہ کے حضور پیش کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزے کی طہارت کے طور پر اور روزے کی پاکیزگی کے طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے اوپر فطرانہ واجب کر دیا کہ بے شک تم نے عمل کیا مگر انسانی بشری تقاضوں کی وجہ سے اگر اس عمل میں کوئی بھی کمی کوتاہی رہ گئی تو اس کمی اور کوتاہی کو پورا کرنے کے لیے اپنے روزوں کا فطرانہ ادا کرو رمضان کے اختتام پر۔ اور وہ فطرانہ کیا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی سے وہ حکم دیا، فرمایا جا کے جو مدینہ کے گلی کوچوں میں اعلان کر دو کہ بے شک اللہ کے رسول نے فرض رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیکم فطرۃ من صیام۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ جا کے اعلان کر دو کہ اللہ کے رسول نے تمہارے اوپر روزے کا جو فدیہ ہے فطرانہ ہے وہ تمہارے اوپر واجب کر دیا ہے۔ اور وہ روزے کا فطرانہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ طہرۃ لصیامکم، یہ تمہارے روزوں کی پاکیزگی کا ذریعہ بنتا ہے، وتومۃ للمساکین، اور یہ غریبوں مسکینوں کے لیے یہ کھانے پینے کا اہتمام اس میں اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس فطرانے کے ذریعے جس سے آپ ایک غریب مسکین کے پیٹ میں چند لقمے ڈالتے ہیں، خالق کائنات پورے مہینے کے روزوں کے دوران آپ سے ہونے والی تمام کمیاں کوتاہیاں کمزوریاں انہیں معاف فرما رہا ہے۔ اور دوسری طرف جس کو خطیب بغدادی نے اور امام دہلوی نے اس کو روایت کیا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا روزہ جب تک فطرانہ ادا نہیں کرتے زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے، یعنی اللہ کے حضور اس عبادت کو پیش ہی نہیں کیا جاتا قبولیت کے لیے جب تک وہ فطرانہ ادا نہ کر لو۔ اور اس کے لیے حضور نے وقت مقرر فرمایا کہ نماز عید کی ادائیگی سے پہلے پہلے اپنا فطرانہ ادا کر دو تاکہ وہ تمہارا عمل نماز عید سے پہلے اللہ کے حضور پیش کیا جا سکے اور اللہ کی بارگاہ سے اس پر مہر قبولیت لگائی جا سکے۔ تو آپ نے دیکھا کہ روزے کی قبولیت کا سارا انحصار اور دار و مدار بھی کس پر رکھا؟ فطرانہ پر۔ اور فطرانہ کیا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر جو نصف سا گندم، یعنی اپنا جو غلہ ہے، نصف سا گندم، چونکہ ہمارے ہاں غلہ کے طور پر گندم ہی استعمال ہوتی ہے، کھجور یا جو کا استعمال بطور غذا نہیں ہوتا، کھجور کا استعمال بطور فروٹ ہوتا ہے۔ تو اب نصف سا اگر گندم آپ نے ادا کرنی ہے تو اس کو ائمہ فقہا نے کہا کہ وہ 2.25 سیر اس کی جو گندم ہے اس کی قیمت جتنی بھی بنے گی اس وقت کے مطابق وہ اگر اللہ کی رضا کے لیے آپ ادا کر دیں گے غریب مسکین کو 2.25 سیر گندم، 2.25 سیر آٹا یا اس کی قیمت ادا کر دیں گے تو اس کے ذریعے آپ کا وہ معلق روزہ اللہ کے حضور پیش بھی ہوگا، اور پھر پورے مہینے کے دوران انسانی بشری تقاضوں کے مطابق غیر ارادی طور پر اگر اس روزے کے عمل میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو اللہ پاک اسے بھی معاف کر دے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں بھی اس فطرانے میں بھی اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو پیغام رکھا وہ اخوت کا پیغام ہے۔ تو آپ غور کرتے چلے جائیں، اگر غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا، روزہ توڑ بیٹھے تو اس کفارے میں بھی پیغام اخوت، اور اگر روزے کی طاقت نہیں فدیہ ادا کرنا ہے تو اس فدیے میں بھی انسانی بھلائی ہے، اور اگر روزے رکھ لیے اور رکھ کر اپنے روزوں کو ان تمام کمیوں کوتاہیوں سے پاک کر کے اللہ کے حضور قبول کروانا ہے تو اس کے لیے فطرانہ رکھا، اور فطرانے میں بھی انسانی بھلائی اور خیر خواہی کا پیغام ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ پورا رمضان اول سے آخر تک وہ انسانی بھلائی کا پیغام دیتا ہے۔ پھر اسی طرح اس ماہ رمضان کے آخری اور تیسرے عشرہ کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب سنت ہے سنت اعتکاف، اور اس سنت اعتکاف کو بھی اگر دیکھیں تو اس میں بھی انسانی بھلائی اور خیر خواہی اور اخوت کا ایک پیغام ہے۔ اور وہ پیغام کیا ہے؟ کیونکہ یہ حضور کی سنت موقدہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اعتکاف کو ترک نہیں فرمایا، ہمیشہ اعتکاف کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ ماہ رمضان کے آخری 10 دن اعتکاف کیا، حتیٰ کہ آپ کا وصال مبارک ہوا، اور اس کے بعد پھر آپ کی ازواج مطہرات نے اس سنت کو جاری رکھا۔ یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی دائمی ہمیشہ
سے تاجدار کائنات کی سنت رہی، اس سنت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے سنت کفایہ قرار دے دیا۔ اور سنت کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر پورے محلے میں ایک مسجد کے ساتھ جتنا محلہ ملحق ہے، منسلک ہے، اس میں سے اگر کوئی ایک شخص بھی آ کر مسجد میں اعتکاف بیٹھ جاتا ہے تو اس ایک کی وجہ سے اس پورے محلے کے اوپر سے اس سنت کے ترک کرنے کا جو گناہ ہے وہ اللہ اٹھا لیتا ہے اور سب کو اس گناہ سے بری کر دیتا ہے۔ اور اگر ایک شخص بھی نہ بیٹھے تو یقیناً وہ سارے کا سارا محلہ گناہ گار ہوگا۔ تو آپ نے یہاں بھی دیکھا کہ محلے میں اگر 100 لوگ رہ رہے ہیں تو 100 میں سے 1 2 4 5 اگر آ کر وہ مسجد میں معتکف ہو گئے تو ان 2 4 5 لوگوں کی وجہ سے باقی 90 95 لوگوں کے اوپر سے اس سنت کے ترک کا جو عذاب تھا وہ اٹھایا جا رہا ہے۔ تو اس سے بہتر اخوت کی، انسانی بھائی چارے کی اور انسانی بلائی کی اور مثال کیا ہو سکتی ہے کہ چند لوگ اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے اللہ کے عذاب سے حفاظت کا اور اللہ کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ وہ قربانی دے کر 10 دن اللہ کے حضور بیٹھ کر، ان کا اجر اور ثواب اپنی جگہ ہے، مگر ایٹ دا سیم ٹائم وہ دوسروں کو اللہ کے عذاب سے بچانے کا ذریعہ بھی بن رہے ہیں۔ اس میں بھی ایک اخوت ہے، ایک بھائی چارہ ہے۔ تو معزز ناظرین، آپ نے دیکھا کہ پورے ماہ رمضان کے اندر اس کے تمام عشروں میں بھی پیغام اخوت ہے، اس کی سحر اور افطار کے اندر بھی پیغام اخوت ہے، اس کے فدیے میں، فطرانے میں، اس کے کفارے میں اور اس کے اعتکاف میں اور اس کے ہر چیز کے اندر خالق کائنات نے جو ایک عنصر رکھا ہے وہ عنصر انسانی بلائی کا، خیر خواہی کا اور اخوت اور بھائی چارے کا رکھا ہے۔ اگر اس مہینے کے اندر ہم نے اس پیغام کو اپنے من میں نہ اتارا اور اپنی سیرت اور اپنے کردار کا حصہ نہ بنایا تو رمضان تو اب گزرنے کو ہے، ابھی چند دن ہیں، وہ بھی گزر جائیں گے، لیکن اس پیغام کو اگر ہم نے اپنے سیرت اور کردار کا حصہ نہ بنایا تو یقیناً ہم ماہ رمضان کی حقیقی برکات سے مستفید نہیں ہو پائیں گے۔ خالق کائنات ہمیں اس پیغام اخوت اور پیغام بھائی چارہ کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔